بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت، آج ہم اسلامی کلاسمی کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ پہلا سبق جو ہے ہمارے منتخب آیات، قرآنی آیات کا لغوی بامحاورات ترجمہ اور تشریح ہے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 تا 5 ہے، ایمانیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک یہ، کتاب لا ریبہ نہیں ہے شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب ساتھ غیب کے، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومما اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اور الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ جو انزل نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا من سے قبلی کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت کے ساتھ، ہم یؤمنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علی پر، ہدن ہدایت، من سے ربہم اپنے رب سے، اور اولئک یہی لوگ ہم المفلحون نجات پانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں کہ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو کتاب آپ پر نازل کی گئی یعنی کہ قرآن پاک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کے نام پر نازل کی گئی، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں۔ اب اگر ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، سب سے پہلے حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں جو ہے یہ ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، یہ مستحبات میں سے ہیں، ان کا علم اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ان کا راز یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے ان کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اس کے معنی کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، اور نہ ہی ان کے متشابہات میں سے ان کے معنی کے پیچھے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 میں جو ہے وہ قرآن پاک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ غلطی سے پاک کتاب، یعنی کہ شک و شبہات سے پاک کتاب، کہ دنیا میں اس وقت جتنی بھی کتابیں موجود ہیں کہ انسان کوئی بھی کتاب لکھتا ہے اس کے اندر کوئی غلطی کا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہر غلطی سے پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو بے عیب ہے۔ اور یہاں پر ذالکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ ذالکہ کا لفظ جو ہے قرآن مجید کی عظمت و شوکت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں جو ہے وہ تاریخی واقعات ہیں، سابقہ انبیاء کے قصے ہیں، موت کے بعد اور آخرت کی خبریں ہیں۔ غرض قرآن کریم کی تمام آیت کریمہ کا ایک ایک حرف حق و صداقت پر مبنی ہے، اور ہر قسم کے شک و شبہ سے یہ بالاتر ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو اس کی مانند کوئی ایک صورت لے آؤ، اور نہ صرف ایک صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا بلکہ یہ پیشن گوئی بھی کر دی گئی کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، اور قرآن کی پچھلی 1400 سالہ تاریخ اس پیشن گوئی کی صداقت کی گواہی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ قرآن کی ایک حرف یا ایک حرکت تک کی جو ہے وہ تبدیلی نہیں کر سکا۔ آگے ہے قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، حصول ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انسان کو قرآن پاک کے ہی ذریعے کیا مل سکتی ہے؟ ہدایت مل سکتی ہے۔ قرآن جو ہے وہ اور قرآن جو انسان کو ایک مکمل ہدایت فراہم کر سکتی ہے، اور ساتھ یہ بھی واضح فرما دیا کہ حصول ہدایت کے لیے انسان کا متقی اور ہدایت کا
لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ سچی طلب کے بغیر ہدایت نہیں ملتی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز بغیر مانگے دے دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اور جو ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں بھی مانگتے، بہت ساری نعمتیں ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی، ہمیں بغیر مانگے میسر ہوگی، لیکن ایک ہدایت ایسی چیز ہے جو بغیر مانگے ہمیں میسر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور تقویٰ کے بغیر سچی طلب پیدا نہیں ہوتی۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، یہدی الیہ من اناب، وہ ہدایت چاہنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے بارے میں، قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے اقوام کو ترقی دیتا ہے، اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے پستی کی جانب دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آگے ہے تقویٰ کا مفہوم۔ تقویٰ کا مادہ وقع ہے، جس کا مطلب ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے تقویٰ کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے جہاں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں۔ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا آپ کیسے گزرے؟ حضرت عمر نے جواب دیا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے احتیاط سے گزرا۔ حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا یہی تو تقویٰ ہے۔ اس طرح اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے موجب رشد و ہدایت ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہدایت کے سچے طلبگار ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آگے جو ہے متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی صفت ہے ایمان بالغیب۔ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جن حقائق کا ادراک عقل نہ کر سکے، نہ ہی حواس خمسہ سے ان کا علم ہو سکے، وہ ان پر یقین رکھتے ہیں۔ مثلاً اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، آخرت کے دن کو نہیں دیکھا، ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی، دوزخ بھی بنائی۔ تو یہ متقین کی سب سے پہلی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے غیب اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ زمینوں اور آسمانوں کی چھپی ہوئی باتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی اقامت صلاۃ۔ متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ سے مراد یہ نہیں کہ اکیلے انفرادی طور پر نماز پڑھ لی جائے، بلکہ اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں اجتماعی طور پر نماز قائم کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ مثلاً نماز باجماعت کی ہر صورت ادائیگی کا اہتمام، یعنی کہ جو ہے ہمارے معاشرے جیسے محلی ہے، سوسائٹی ہے، وہاں پر اگر باجماعت نماز کی ادائیگی کا کوئی سسٹم ایسی موجود نہیں ہے تو وہاں جا کر باقاعدہ باجماعت نماز جو ہے وہ کروائی جائے اور ان لوگوں کو تیار کیا جائے، تعلیم دی جائے۔ یہ بھی ہے متقین کی صفات میں سے کہ وہ صرف اپنے ہی نام اعمال کی فکر نہ کریں بلکہ دوسروں کے بھی اعمال کی فکر کریں۔ اسی طرح نماز کے ارکان کو بصورت حسن ادا کرنا بھی اقامت نماز میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز کی بروقت ادائیگی مومنین پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کی ادائیگی ایک بدنی عبادت ہے۔ بدنی عبادت میں فریضہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سب سے بڑا عملی مظہر ہے۔ اس کے علاوہ اس فریضے کی اجتماعی ادائیگی یعنی باجماعت نماز ادا کرنے میں معاشرے کے تمام افراد کے لیے بے شمار مصلحتیں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ اسلامی حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جب ان کو حکومت دی جائے وہ تو نظام نماز قائم کرے۔ تیسری صفت ہے متقین کی انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ متقین کی وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عربی زبان میں رزق کا لفظ بہت وسیع ہے۔ اس سے مراد صرف دسترخوان کی نعمتیں نہیں ہیں بلکہ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے رزق میں شامل ہے، حتیٰ کہ اولاد بھی رزق میں شامل ہوگی۔ اسی طرح لفظ انفاق بھی اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ، عشر، صدقات سب شامل ہے۔
ज़कात उशर का ताल्लुक़ सदक़ात वाजिबा से है। चुनांचे अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी सलाहियतों को सर्फ करना, मसलन अगर माल ना हो तो सेहत, इल्म जैसी नेमतों को भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है। और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की अहमियत का इस आयत से अहमियत का अंदाज़ा बात से लगाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी की मराज को इस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी मनपसंद चीज़ को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च ना कर दो। और जो मुत्तकी होते हैं वो अल्लाह के रास्ते में ये नहीं सोचते कि ये हमें पसंद है, ये चीज़ हम रख रहे हैं, वो जो यानी कि अल्लाह के रास्ते में लगाना चाहते हैं लगा देते हैं। आगे है वही पर ईमान। मुत्तकीन की चौथी सिफ़त जो है वो क्या है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाज़िल हुई वही ख़फ़ी वही जली दोनों पर ईमान रखते हैं। इस ज़मरे में हदीस मुबारक भी आती है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते थे। इनकी हर बात अल्लाह ताला के हुक्म और इजाज़त से होती है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते मगर जो वही इसकी तरफ की जाए। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही है, मुझे कुरान करीम दिया गया और इस जैसी एक और सूरत दी गई, उस जैसी एक और चीज़ दी गई, और इस चीज़ से मुराद हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मुत्तकीन की सिफ़ात में एक ये बात भी शामिल है कि कुरान पाक से पहले जितनी भी किताबें आसमानी किताबें नाज़िल हुई, सहीफ़े नाज़िल हुई, उन सब पर वह ईमान लाते हैं। ईमान लाने की हद तक है क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा, लेकिन उन तमाम किताबों में तहरीफ़ हो चुकी है, इस बात को भी वो मानते हैं। और अमल सिर्फ़ और सिर्फ किस पे करते हैं? कुरान पाक पे करते हैं। और कुरान पाक के नाज़िल होने के बाद तमाम शरीयतें, तमाम किताबें मनसूख़ हो चुकी। मुत्तकीन की जो है एक सिफ़त है अक़ीदा आख़िरत। यौम आख़िरत पर ईमान लाना भी मुत्तकीन की सिफ़ात में से एक सिफ़ात है कि लफ्ज़ आख़िरत भी अपने अंदर बड़ी वुसअत रखता है। आख़िरत से मुराद वो ज़िंदगी है जो मौत के बाद शुरू होने वाली है। इसके लिए कई जगह अल्फाज इस्तेमाल हुए, मसलन यौमुद्दीन, यौमुल हिसाब, यौमुल आखिर। कुरान करीम में अक़ीदा आख़िरत को बड़ी वजाहत से बयान किया गया है। दर हकीकत इंसान के तमाम अमाल का दारोमदार अक़ीदा आख़िरत पे होता है। जो लोग अक़ीदा आख़िरत को नज़रअंदाज करते हैं, अल्लाह ने इनके मुतल्लिक़ फ़रमाया, लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। उनके लिए दुनिया में रसवाई है और आख़िरत में भी बड़ा अज़ाब है। अब इस सिलसिले में जो है वो हम दर्ज नकात जो है वो गौर करते हैं उनके ऊपर कि जो लोग आख़िरत पे ईमान लाते हैं उसका उन्हें क्या अजर मिलेगा। इंसान अल्लाह ताला के सामने अपनी ज़िंदगी भर के अमाल के लिए जवाब देगा। यानी कि जो आख़िरत पे ईमान रखता है वो सोचता है कि मैं कोई भी गलत काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा, बुरा काम करूँगा, इसका मैंने अल्लाह ताला को क्या देना है? जवाब देना है। उसके मुताबिक वो क्या करेगा? उसके ऊपर अमल करेगा। दुनिया के मौजूदा निज़ाम के ख़ास वक्त मुकर्रर है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, जिसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। दुनिया के इस आर्जी निज़ाम के बाद एक वसी निज़ाम शुरू होने वाला है। वो ऐसा निज़ाम है जो हमेशा हमेशा रहेगा, जिसमें तमाम मखलूक को ज़िंदा कर कर इनका हिसाब किताब होगा और हर एक को इसके किए हुए अमाल का पूरा पूरा बदला मिलेगा। इस दिन नाकामी और कामयाबी का इंहिसार दौलत पर नहीं होगा जैसा कि दुनिया में होते हैं, बल्कि किस पर होगा? अमाल पर होगा। अच्छे अमाल वालों को अच्छा बदला मिलेगा, बुरे अमाल वालों को बुरा बदला मिलेगा। कुरान मजीद का तसव्वुर देखें कि यहाँ पर गुज़िश्ता आयत करीमा मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करने के बाद इस आयत करीमा में कुरान मजीद के तसव्वुर फ़लाह को वाज़ह करते हुए मुत्तकीन और अहले ईमान को इनकी कामयाबी की बिशारत दी गई है, जो ईमान लाने के साथ साथ ईमान के तकाज़ों को भी पूरा करते हैं और नेक अमाल करते रहते हैं। इनके लिए दुनिया की कामयाबी और कामरानी के साथ साथ आखिरत में भी अजर अज़ीम है। नीज़ असूल कुदरत भी यही है, कामयाबी हमेशा हिदायत याफ्ता गिरोह को मिलती है। एक और जगह अल्लाह ताला ने फ़लाह की शर्त अच्छाई का हुक्म देते हुए बुराई से रोकने को करार दिया है। मसलन यअमुरूना बिल मारूफ़ी व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वो अच्छाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, वही लोग फ़लाह पाने वाले हैं। गाइस कुरान मजीद के मुताबिक इंसान फ़लाह का इन्हिसार दुनियावी माल और दौलत पर नहीं बल्कि आखिरत में कामयाबी पर है। इरशाद बारी ताला है, फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बस जिनके नेक अमाल के तराजू का पलड़ा भारी होगा वही फ़लाह पाने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो है मुत्तकीन की सिफ़ात में शामिल करे और हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।